گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی تحریک آزادی نہ دباؤ کے واسطے ریاستی دہشت گردی نہ ایک آلہ کا طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 2014 میں بھارت میں مودی کا برسر اقتدار آن دے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کے بیچ ریاستی دہشت گردی کے بیچ بڑی حد تک بند ہوئے۔ بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی نہ دباؤ کے واسطے وحشیانہ جبر نہ بتا دیتا ہے۔ بھارت کا طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے بیچ مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی حقوق تے کشمیریاں نہ محروم رکھے ہوئے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال سری نگر کی جامع مسجد اور مرکزی عیدگاہ میں کشمیری مسلمانوں نے عید الفطر کی نماز ادا کرن دے روک دیتا گیا، جڑی کشمیریوں کا مذہبی معاملات کے بیچ کھلم کھلی مداخلت ہے۔ 5 اگست 2019 دے مودی کی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی ہے۔ اس وقت سری نگر کی تاریخی جامع مسجد نہ کئی بار تالو لا گئے، لوکاں نماز نہیں پڑھن دیتی گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر دیہڑا کی بنیاد کے اوپر ہونے والا مظالم میں کریک ڈاؤن، چھاپا، قتل، گرفتاری اور مذہبی جبر شامل ہے۔ 5 اگست 2019 دے لے گئے اس وقت تک بھارتی فوجیاں کے ہاتھوں 980 سے زیادہ کشمیری جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا رہنما اور کارکنوں سمیت 5000 سے زیادہ کشمیری اس وقت بھارت کی مختلف جیلوں کے بچ اور بندی خانہ کے بچ صحبت برداشت کر رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف تمام بنیادی طبی سہولیات تے محروم رکھے ہوئے بلکہ کئی سالاں دے عدالتاں میں پیش بھی نہیں کی ہوگی اور نہ ہی گھر والوں دے ملن دتا جائے، جڑی جنیوا کنونشن کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حالات کا تمام تر جبر اور وحشیانہ اتکڑوں کے باوجود بھارت سرزمین کشمیر کا ان فرزندان توحید نہ تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھن کے بچ مکمل طور کے اوپر ناکام ہو گیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈا نہ بڑی تیزی کے نہ اگے بڑھا رہی ہے تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسلم شخص نہ ختم کیا جا سکے، لیکن مودی کا یہ ظالمانہ اتکنڈا کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہ ختم کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ بھارتی جبر کا مقابلہ کے بیچ کشمیری عوام لکھاں قربانیاں دے مزین اپنی جدوجہد کے واسطے چٹان کی طرح ڈٹیا ہوا ہے اور حق خود ارادیت کا حصول کے واسطے ساروں کچھ قربان کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ دنیا نہ خواب غفلت تے اون جاگنا چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے بیچ انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزیاں کو نوٹس لینا چاہیے۔